نعمتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا کلمہ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سبحان اللہ کیا تمام بشریت کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ان چاروں مسائل کا حل آپ کے اس پہلی آواز کے اور پہلی دعوت کے کلمے میں موجود۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے حال وہ سب یاد ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ بھائی یہ تین چیزیں ہیں اس آیت میں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے، اس لیے اپنے گھر اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا، فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کی ساری، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے، اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے اور سب سے پہلے اپنے بارے میں، اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر تین صفتیں ہوں، امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو، وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود۔ مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان، وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا آجا میں تجھے بیعت کر لوں،
اور پھر خواب ہی میں فرمایا سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی انت محبوبی انت مسجودی انت مقصودی، یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی۔ خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں، غیر محل میں استعمال کرنا۔ یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہو۔ ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ پڑھتے رہیے اور دل میں سکون آئے گا۔ یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے۔ مولوی صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے، یہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص۔ اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا ہے۔ امن ایمان کی میراث، روزی روزگار، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف، اس کا ڈر، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہ امن اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی ہے، اس کی آخرت بھی، سب امن، ایمان۔ روزی روزگار کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر، کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان، قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی اور اللہ نے تائید میں آیتیں اتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ ایک موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکے گا۔ اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی ابی یہ قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی، بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار باڑ ہے، ادھر بھی نوکیلے کانٹے ادھر بھی نوکیلے کانٹے، راستہ دور ہے، تنگ ہے، کانٹے دار ہے، اور ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں بہت باریک اور پتلے ہیں ململ کے۔ کیا کرے گا وہ کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو خطرات ہے، راستہ بھی ہے، تنگ ہے، کانٹے ہیں، ہوا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے، کپڑے پتلے ہیں، کیونکہ جس کی یہ حالت ہو وہ جس طرح اپنے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے، کپڑوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے، اپنا راستہ چلتے ہوئے منزل کی تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹے گا، یوں کہ یہ خواہشات، یہ اللہ کی نامرضیات، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ لایانی، یہ بیکار باتیں گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تاجروں میں، گاہکوں میں، عوام میں، خواص میں، کہ سب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کر کے جانا وہاں ہے، آخری منزل وہ ہے۔ خطرہ بہت ہے، ہوا بہت تیز، اور خواہشات کی ہوا کیسی؟ روز نئی نئی خواہشات، کہ آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے ان دو کی روشنی میں کہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، ان میں جو فرق ہے کہ وہاں بھی امت کے یہ سارے طبقات تھے، مرد، عورتیں، عوام، خواص، مالدار، غریب، باغات والے، زمینوں والے، کھانے کو کھجور نہیں ہے، پانی کو پینے کو پانی نہیں ہے، وہ سب حالات، لیکن یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین اور ان کے شاگرد پھر تابعین، تبع تابعین، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، مفتیان، کہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل، ہر ایک اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھتا تھا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ ہے، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور اس پر بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی کہ اب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، اپنی ترقی، اپنی عزت، اپنے حالات کا بننا، سب قرآن کے مقابلے کی چیزوں میں، کہ امت نے قرآن، اسی لیے کل حضرت نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر جو ہمارے اس کام میں ریل کی پٹڑی کی طرح ہے، کتنا ہی کیسا ایکسپریس ہو اور کیسی راجدھانی ٹرین ہو، اور کہاں سے کہاں ہزاروں میل، لیکن پٹڑی ہو تو سارے پیسنجر اپنی منزل کو پہنچتے، پٹڑی ہی نہ ہو تو پھر ریل نہیں۔ کیونکہ یہ سیکھنا سکھانا، یہ علم و ذکر، یہ قرآنی زندگی، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآنی زندگی، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال، حرام کہا حرام، جس کے کرنے کو کہا کرنا، جس کے سے بچنے کو کہا اس سے بچنا، کہ 100% پوری امت حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں قرآن کی طرف رخ ہوئی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ محنت، ہماری یہ چلت پھرت، ہماری یہ دوڑ بھاگ، کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت میں ایمان و عمل پر ملنے والے انعامات پر، کہ اس پر نظر جم جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب کام شروع میں ہوا بڑے حضرت کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک جماعت بھیجی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے یوں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، جو کہیں یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنانا۔ 3 دن کی جماعت بنائی تھی۔ پہلے جن کو بھیجا ان سے یوں کہا تھا کہ یہ بات سوچیے، قرآن میں، حدیث میں، سیرت نبی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہر آدمی جان اپنی، مال اپنا، اور 3 دن کے لیے اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے بتانے کے لیے، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اسے کرے گا کون؟ ہر ایک کے تو بیوی، بچے، کاروبار، گھر، کیا اسے کرے گا کون؟ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر ہوا، ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ پہلے تو وہ نظریے کے طور پر فرمایا تھا کہ ہر امت کی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ۔ 3 دن کی جماعت تیار کی، وہ بیچارے ہمارے سیدھے سادے میوات والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا احسان، کہتے تھے ان میواتیوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ خیر، وہ جماعت گئی کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے ہیں، جو آپ سے کہا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور جماعت کو دیکھتے ہی بار بار اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا، اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تھا اسے کرے گا کون، کہ یہ تو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر کہاں 3 دن، کہاں 3 چلر، کہاں ملک اور کہاں اقلیم عالم۔ اسی لیے کہ ہمارا کام اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ یہ بھی بتا دوں، ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے،
جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا، گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کا۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اب مجھ سے کام نہیں لے رہے۔ نوکر کو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک، کاروبار بھی، گاڑی چلانا بھی، سب کچھ۔ کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے الگ کیا۔ اچھا، حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی۔ وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت۔ کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی۔ تو اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر، سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا۔ اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل، واہ 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 واہ، حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں۔ نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل، سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے، ایمان، امن ایمان کی میراث ہے۔ ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں، اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں۔ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کرے، کہ اس کا راز ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کے تنہائی کے گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ کہ آدمی کے تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستو کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری باتیں سب سے پہلے اللہ پاک
کہنے والے کو توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے۔ تو اس میں ملفوظات میں ہے کہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت ہے۔ بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث۔ جہاں جتنا ایمان اتنی محبتیں۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا ہو، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت من دار الا الجنت والنار، کہ مرنے کے بعد دو سے تیسری کوئی جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، ہر ایک چاہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکے والوں کو، مکے والے یہ تینوں چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو نہیں مانتے تھے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ تین بنیادیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے جتنی باتوں کے ماننے کو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کہلوایا ہے، اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا۔ اس لیے صحابہ کا ایمان بالغیب وہ معیاری ایمان کہ قیامت تک والوں سے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی۔ نہیں۔ دوسرے آئے، اجے آگ لگ گئی۔ نہیں۔ تیسرے نے بھی، اور سب پکے سچے ایمان والے خبر دے رہے ہیں، اور یہ یوں کہ نہیں میرے مکان کو نہیں لگی۔ چوتھے آئے تو انہوں نے کہا ابو درداء آگ تو لگی تھی اور ایک لائن سے مکانات جلتے چلے جا رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے، عجیب بات تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو آگ خود بجھ گئی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگتی۔ کیسے، کیا بات؟ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا کہ میں نے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، ساری دنیا آنکھوں سے غلط دیکھ سکتی ہے، زبانوں سے جھوٹ بول سکتی ہے، کانوں سے غلط سن سکتی ہے، میرا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کتنی ہوتی ہے؟ صادق المصدوق، میرے اللہ جیسے سچے، میرے آقا ایسے سچے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ میں نے کہا دعا پڑھی تھی۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے تو کام کی ابتدا ہی ایمان بالغیب، جتنی باتوں کی خبریں دی ہے۔ اسی لیے یہ فضائل میں وعدے بھی اور وعیدیں بھی، وعدے بھی اور وعیدیں بھی۔
یہ کرو گے تو یہ، اور یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ، اجر و ثواب بھی ہے اور عذاب و عقاب بھی ہے۔ اسی لیے یہ مولانا جیسے روزانہ فرماتے ہیں علم و ذکر ہم لوگوں نے سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہاں پوری امت کا دل کا رخ قرآن کی طرف، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ۔ اسی لیے وہ کیسے کامیاب تھے کہ اللہ نے دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ بھیج دیا ان کے لیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔